برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا کہ اہم آبی گزرگاہ بنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے عمل کی حمایت کے لیے 40 سے زائد ممالک متحد ہو چکے ہیں۔ نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ایوٹ کوپر نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ہر ممکن سفارتی، معاشی اور مشترکہ اقدام لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کر دینے سے عالمی سپلائی چینز اور توانائی کی قیمتوں پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا کام برطانیہ کے قومی مفاد میں فیصلے کرنا ہے اور یہ کہ برطانیہ میں مہنگائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سب سے بہتر بات یہی ہوگی کہ یہ تنازع ختم ہو جائے۔ سیکرٹری خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے تاکہ جو جہاز پھنس گئے وہ دوبارہ روانہ ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں آبنائے ہرمز کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں تجارتی راستہ کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت پر بحث کی گئی۔ بحرین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے فوجی اقدام کی تجویز دی گئی۔ قرارداد میں ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے آزادانہ نقل و حرکت برقرار رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ خلیج تعاون کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ خلیجی ممالک کو ایرانی جارحیت کا سامنا ہے، رکن ممالک کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا کہ اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے عمل کی حمایت کے لیے 40 سے زائد ممالک متحد ہو چکے ہیں۔ نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ایوٹ کوپر نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ہر ممکن سفارتی، معاشی اور مشترکہ اقدام لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کر دینے سے عالمی سپلائی چینز اور توانائی کی قیمتوں پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا کام برطانیہ کے قومی مفاد میں فیصلے کرنا ہے اور یہ کہ برطانیہ میں مہنگائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سب سے بہتر بات یہی ہوگی کہ یہ تنازع ختم ہو جائے۔ سیکرٹری خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے تاکہ جو جہاز پھنس گئے وہ دوبارہ روانہ ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں آبنائے ہرمز کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں تجارتی راستہ کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت پر بحث کی گئی۔ بحرین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے فوجی اقدام کی تجویز دی گئی۔ قرارداد میں ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے آزادانہ نقل و حرکت برقرار رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ خلیج تعاون کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ خلیجی ممالک کو ایرانی جارحیت کا سامنا ہے، رکن ممالک کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔